بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخارج کے بیان کے ختم پر ایک فائدہ ہے کتاب میں. فائدہ یہ مذہب فرا وغیرہ کا ہے. کیا معنی یہ مذہب 29 حرفوں کے 14 مخارج ہیں. یہ رائے امام فرا اور ان کے متبعین کی ہے. اور سیبوئی کے نزدیک 16 مخارج ہیں. تو فرا اور سیبوئی کے درمیان 2 مخرج کا فرق ہے. وہ کیسے دیکھیں، انہوں نے مانا سیبوئی نے لام کا مخرج حافظ لسان، اس کے بعد نون کا مخرج کہا، اس کے بعد را کا مخرج ہے. گویا سیبوئی نے لام نون را تینوں کا مخرج الگ الگ بیان کیا، لہذا 3 حرفوں کے 3 مخرج. اور فرا نے 3 حرفوں کا 1 مخرج بیان کیا تو 2 کم ہو گئے. یوں سیبوئی کے یہاں 29 حرفوں کے مخارج کی تعداد ہو گئی 16. آگے فرما رہے ہیں اور خلیل کے نزدیک، خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17 ہیں. ان کے یہاں 17 کیسے ہو گیا دیکھیے، انہوں نے لام نون را کا مخرج جدا جدا جیسا کہ سیبوئی نے الگ الگ بیان کیا. نیز اور سے یہاں نیز حرف علت جب مدہ یعنی حروف مدہ، آپ جانتے ہیں حروف علت 3 ہے وائی، لیکن کیا کہا جب مدہ معلوم ہو لین ہو 1، متحرک ہوں 2، تو اس وقت اس کا مخرج جوف نہیں ہے. حروف علت کا مخرج جوف اسی وقت ہے جب یہ مدہ ہو، اور جب یہ غیر مدہ ہوں مانا متحرک اور لین ہوں تو پھر ان کا مخرج جوف نہیں ہے بلکہ مخرج معین ہے. تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، حرف علت جب مدہ ہوں تو ان کا مخرج جوف کہا ہے. یہ جوف نہ تو سیبوئی نے بیان کیا اور نہ ہی فرا نے بیان کیا، لہذا امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو جوف نام کا مخرج بیان فرمایا، تو 14 پر 1 کی زیادتی ہوئی 15 ہو گئے. پھر لام نون را 3 حرفوں کا 3 مخرج، 2 یہاں زیادہ ہو گئے اس لیے کہ سیبوئی اور امام فرا نے 3 کا 1 ہی مخرج کہا تھا، 2 کم کر دیے تھے، وہ 2 یہاں انہوں نے بڑھا دیے تو ہو گئے 17. ہمارے فوائد مکیہ پڑھنے والے بچے وہ تھوڑی ہمت کریں اور اس موقع پر حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا قیمتی طویل حاشیہ یہاں ارقام فرمایا ہے. تھوڑی محنت کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کریں اور حاشیے کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. بہت قیمتی بحث ہے. ویسے آپ نے بحث کا بہت اچھا خاصا حصہ سمجھ لیا ہے. بحث میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ 14واں مخرج جو بیان کیا وہ تو گننے کا بیان کیا، حالانکہ گننا تو صفت ہے اور
مخارج صفت کے بیان نہیں ہوتے ہیں، حروف کے بیان ہوتے ہیں، ذوات کے بیان ہوتے ہیں، تو پھر 14واں مخرج صفت کا کیسے بیان کیا؟ اس کا جواب دیا ہے، اور اس کا جواب آپ سمجھ چکے ہیں کہ 14واں مخرج جس کے باب میں یہ کہا گیا کہ اس سے گنہ نکلتا ہے، تو مصنف کا منشا بھی گنہ صفت نہیں ہے بلکہ حروف گنہ، اور ان حرفوں کو حروف گنہ ان کی صفت کے ذریعے اس لیے جانا جاتا ہے کہ ان حرفوں میں ذات پر صفت کا غلبہ ہے، لہذا بیان تو کیے جا رہے حروف، اور حروف کا مخرج بیان ہو رہا ہے، صفت کا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حروف اپنی ذات کی بنسبت صفت سے متعارف ہے، اپنی ذات کی بنسبت صفت سے متعارف، اور کیوں متعارف ہیں؟ کہ ان تینوں حرفوں میں صفتی آواز زیادہ ہوتی ہے ذاتی آواز کے بنسبت۔ اور اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے نون مخفا کی ذات کا مخرج تو ہے طرف زبان اور ناک کا مسوڑا، وہاں سے اس کی ذات بنتی ہے، لیکن جب آپ اخفا کے ساتھ نون پڑھتے ہیں تو طرف لسان ناک کے مسوڑے میں ذرا سی لگتی ہے، جب وہ لگی ہی ذرا سی تو ذات بنے گی بھی ذرا سی، تو تھوڑی سی ذات کہاں سے بنی؟ طرف لسان سے۔ تو ہمارے کان تک تو بہت دیر تک آواز آتی ہے نون مخفا کی، یہ ساری آواز کہاں کی؟ کہ یہ خیشومی آواز ہے۔ خیشوم سے کیا ادا ہوتی ہے؟ صفت ادا ہوتی ہے۔ کون سی صفت؟ صفت گنہ ادا ہوتی ہے۔ معلوم ہوا نون مخفا کی جو آواز ہم دیر تک سن رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آواز وہ خیشوم والی ہے، مخرج والی نہیں ہے۔ مخرج سے ذات بنتی تھی، خیشوم سے صفت بنتی ہے، تو صفت کا غلبہ ہے، صفت ہی کی آواز زیادہ آ رہی ہے نون مخفا میں، اس لیے ان حرفوں کو بجائے ان کی ذات سے جانے کے ان کو بولا جاتا ہے ان کی صفت سے، اور ان کا نام دیا جاتا ہے حروف غنہ۔ حروف غنہ ایک بحث تو آپ کے حاشیے میں یہ ہے، دوسری بھی ایک بحث ہے۔ یہ جو اخفا نون ساکن کا جو اخفا ادا کیا جاتا ہے، جیسے من قبل، تو من قبل میں طرف زبان ناک کے مسوڑے میں ذرا سی لگے گی، لیکن جو لوگ اخفا کی ادا کے باب میں کسی مغالطے کا شکار ہے، ان کو متقدمین کی عبارات کو سمجھنے میں مغالطے ہو رہے ہیں، یا جو لوگ اخفا کی غلط ادا کے مقلد ہیں، غلط ادا کے مقلد ہیں، نہیں سمجھ میں آئے، یعنی کوئی ایک متعارف قاری ہے لیکن اس کی اخفا کی ادا صحیح نہیں ہے، مگر چونکہ اس کی شہرت ہے تو لوگ جیسے لہجوں میں، آواز میں، دوسرے حرفوں کی ادا میں اس کی تقلید کرتے ہیں، تو اس غلطی میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، چونکہ وہ سب چیزوں میں اچھے تھے، لہذا ان کے دوسرے کمالات کے تحت اس خامی پر نظر نہیں رہی، اور خامی کو لوگوں نے کمال خوبی خیال کر کے اپنانا شروع کر دیا، یہ ہے مقلد۔ تو اخفا کی غلط ادا کی جو لوگ تقلید کر رہے ہیں
ان کا خیال یہ ہے کہ نون مخفا جب ہم ادا کریں گے تو زبان نون کے مخرج میں بالکل لگے گی نہیں. زبان نون کے مخرج میں بالکل نہیں لگے گی، وہ الگ رہے گی وہاں سے. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ می می می. تو می زبان بالکل الگ. یوں ينفقون تو کیا پڑھیں گے؟ یوں. تو یوں تو یہ تو ما قبل کا ضمہ ہے، آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں اور اس میں غنہ ملا رہے ہیں، چونکہ زبان تو الگ ہو رہی ہے، زبان کہیں لگ ہی نہیں رہی ہے. لہذا یہ تو ما قبل کا ضمہ ہے جس کو آپ لمبا کر رہے ہیں، اور ضمے کو لمبا کرنا یہ واو مدہ بنانا ہے. اسی کو اصطلاح میں تولید حرف مد کہتے ہیں. تو ایک طبقہ یہ اس مغالطے کا شکار ہے کہ وہ نون مخفا کی ادا میں زبان کو نون کے مخرج سے بالکل الگ رکھ کر صرف اور صرف خیشم سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خیشم سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ادا غلط ہے. آپ آئندہ سال پڑھیں گے انشاءاللہ خلاصہ، اس وقت سمجھیں گے کہ صاحب خلاصہ کی ابتدائی رائے یہی تھی کہ زبان کو نون کے مخرج سے بالکل الگ رکھنا ہے، لگانا ہی نہیں ہے، صرف خیشم سے غنہ لانا ہے. حالانکہ صرف خیشم سے غنہ لانا یہ کسی حرف مد کی تولید کا باعث ہے، اس سے ایک حرف مدہ پیدا ہوتا ہے. جیسے یہاں ہم نے کیا سمجھا؟ کنتم ينفقون. یہ صاحب خلاصہ کا ابتدائی زمانے میں مغالطہ تھا. ان کو بھی متقدمین کی عبارت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی سمجھ کو قلم بند فرما کر اپنے شیخ صاحب فوائد مکیہ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھیجا تھا کہ حضرت میں یہ سمجھا کہ متقدمین کی عبارتوں سے یہی بات نکل رہی ہے کہ نون مخفا کو ادا کرتے وقت زبان نون کے مخرج میں بالکل نہیں لگے گی، الگ رہے گی. لا عمل للسان، صرف خیشم سے غنہ آئے گا. تو حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کی تحریر کو پڑھ کر پھر جواباً فرمایا کہ نہ ہم نے ایسا کبھی پڑھا ہے نہ کبھی پڑھایا ہے. آپ اپنی عبارت پر نظر ثانی فرمائیں. پھر جب حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ صاحب خلاصہ جیسا ذہین اور فتین شخص اگر اخفا کی ادا کے باب میں ٹھوکر کھا سکتا ہو، کسی مغالطے کا شکار ہو سکتا ہو، متقدمین کی کسی عبارت کو سمجھنے میں انہیں مغالطہ ہو رہا ہو، تو ہما شما کا تو مسئلہ ہی کیا. انہوں نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اخفا کی صحیح ادا، کہ اخفا کیسے صحیح ادا ہوگا، جس کو ابھی آپ نے سنا کہ نون کے مخرج میں طرف زبان ہلکے سے لگے گی، طرف زبان ناب کے مسوڑے میں جا کے ہلکے سے لگے گی، ذرا سی لگے گی، اور باقی پوری آواز آئے گی خیشم سے. یہ صحیح ادا آپ نے تحریر فرمائی.
اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اس کو روانہ فرمایا. چونکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان کے استاذ بھائی ہیں، انہوں نے بھی مدرسہ سہولتیہ میں پڑھا حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بڑے بھائی سے پڑھا. تو انہوں نے اخفاء کی صحیح ادا لکھ کر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھیجا، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ اپنے فتاووں میں کسی جگہ اس کو شائع فرما دیں. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امداد الفتاوی میں حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر عبارت کو خوب تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، اس کی پشت پر کئی دلائل کا اضافہ فرماتے ہوئے شائع فرمایا. امداد الفتاوی جلد اول دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ پورا مضمون ہے اخفاء کا. یہ حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے ابھی یہاں فوائد مکیہ میں، جس کے مطالعے کو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، گو اس میں اس کا کیا پس منظر ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں کیوں اس کو شائع فرمایا، اور یہ تو شرح ہے لیکن متن کس کا رہا ہے، کس متن کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح فرمائی، یہ پوری وضاحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ نہ حاشیے میں ہے اور نہ آپ کو کسی جگہ. لیکن تشریح کا جو خلاصہ ہے، اخفاء کی جو صحیح ادا ہے، آپ کے حاشیے میں وہ صحیح ادا آپ کو ملے گی ایک. اور زبان کو نون کے مخرج میں بالکل نہ لگانے سے، الگ رکھنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے، تولید حرف مد ہونے والا ہے، یہ سمجھائیں گے ایک. نمبر 2 یہ بھی سمجھائیں گے کہ حرف نام ہے صوت مشکل کا، حرف نام ہے صوت مشکل کا. اب سمجھیے، یعنی جب تک آواز کوئی شکل نہیں اختیار کر سکتی وہاں تک وہ آواز ہی ہے، حرف نہیں. آواز جب کوئی شکل اختیار کرے گی تو ہی جا کے وہ نام پائے گی حرف کا. اگر نون مخفا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو نون کے مخرج میں بالکل نہیں لگائیں گے اور صرف خیشم سے ادا کریں گے، تو خیشم تو سوراخ ہے، وہ تو خلا ہے، خلے میں تو آواز کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتی، تو شکل پائے گی کیسے؟ اور ہم نے آپ کو شروع بیان میں سمجھایا تھا، کوالٹی کی مثال سے سمجھایا تھا. معلوم ہوا کہ اگر کسی نے زبان کو نون کے مخرج سے ادا کر وہ الگ رکھتے ہوئے صرف خیشم سے اخفاء ادا کرنے کی کوشش کی تو یہ آواز چونکہ غیر مشکل ہے، لہذا حرف کی تعریف اس پر صادق نہیں آ سکتی، اس کو حرف نہیں کہا جا سکتا. دو باتیں ہو گئی. ایک تو کیا ہوا، زبان کو الگ رکھنے سے کیا ہوگا، تولید حرف مد ہوگا ایک. نمبر 2 کیا ہوگا، اس پر حرف کی تعریف صادق نہیں آئے گی. زبان جب الگ رہے گی، صرف خیشم سے آواز لائیں گے تو وہ تو خلا ہے، لہذا اس کو حرف کہنا صحیح نہیں ہوگا. پھر تو بعضوں نے کہا کہ ہاں نہیں زبان لگے گی، تو کہاں لگے گی، کہا ماود والے حرف میں لگے گی.
کہاں لگے گی؟ مثلا کنتم تو تا کے مخرج میں کنتم تا کے مخرج میں زبان لگائی اور اخفا ادا کیا. اب تو جب تا کے مخرج میں زبان لگی تو شکل ملے گی، اس لیے کہ تا کا مخرج مخرج معین ہے، مخرج معین شکل دیتا ہے، لہذا اس نون کو شکل مل گئی تو اب تو حرف کہنا صحیح ہو گیا. کہاں حرف کہنا تو صحیح ہوا، لیکن کیا نقصان ہوا معلوم؟ اخفا تو کہتے ہیں اخفاء الحرف فی نفسہ، اخفا کہتے ہیں اخفاء الحرف فی نفسہ، اور جب ہم نے زبان کو تا کے مخرج میں لگا کر نون کو ادا کرنے کی کوشش کی تو نون کی ذات کو کہاں چھپایا؟ تا میں جا کے چھپایا. تو یہ تو اخفاء الحرف فی غیرہ ہی ہو گیا، جیسا کہ ادغام میں ہوتا ہے ادخال المدغم فی المدغم فی، ادخال المدغم فی مدغم فی، وہ تو ایسا ہو گیا. تو وہاں تو ایک مدغم ہوتا ہے اور ایک مدغم فی ہوتا ہے. کیا اخفا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخفا ہے اور ایک مخفا فی ہے؟ نہ، مخفا فی کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ نکات ہیں جو آپ کے حاشیے میں موجود ہیں. اس لیے عربی دوم کے اچھے بچوں سے ہم یہ امید کریں گے کہ وہ حاشیے کے ایک ایک سطر کو پورا دھیان سے پڑھیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حاشیہ شاید آپ کی سطح سے تھوڑی اوپر کا ہے، لیکن جب آپ نے حاشیے کا ماحصل سمجھ لیا، ابھی ہم نے آپ کے حاشیے کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، تو اب شاید آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن فوائد مکیہ کما حقہ پڑھا ہوا اسی وقت کہا جائے گا جب آپ نے اس کو پورے طور پر دیکھا ہو. حاشیہ تو دیکھا ہی نہیں. کیا حاشیے کے بغیر بھی کوئی حاشیہ، بھائی حاشیہ لکھا کیوں جاتا ہے؟ صاحب متن کی مراد کو پانے کے لیے، مراد کو دوسروں تک لے جانے کے لیے حاشیہ لکھا جاتا ہے. اس سے تو ماتن کی مراد واضح ہوتی ہے، ماتن کی ترجمانی ہوتی ہے. اس لیے عربی دوم کے تخصص کے بچے تو شاید دیکھیں گے وہ عالم فاضل ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے چونکہ ایک فن کو اپنایا ہے لہذا ان کے لیے تو لازمی ہے. دیکھیے ایک بات دھیان سے سن لیں، تخصص کے طلباء سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایک شریف فن کے لیے توفیق بخشی ہے، آپ نے اسی فن کی اشاعت اور خدمت کا ایک نظام سوچا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے جتنی زندگی دی اسی فن کی اشاعت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس میں خیانت نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کا یہ جذبہ داعیہ ہے، ورنہ دنیا ہر چیز کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور قرآن کے مفاہیم پر ہو رہے ہیں، اس میں تحریف ہو رہی ہے. حرفوں کی ادا پر بھی، حرفوں کی ادا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حرفوں کی ادا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید غیروں کی طرف سے کم ہے، ہماری غفلت سے زیادہ ہے. ہماری غفلتیں جب ہم نے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے حرفوں کی ادا اور اس کے تلفظ کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کے لیے کمر ہمت باندھی ہے ہم نے، تو پھر جو ضروری چیزیں ہیں، اساتذہ سے اداؤں کو سننا اور اس کو پورے طور پر نقل کرنا، نیز کتابوں میں اداؤں کے باب کی جو باریکیاں محرر ہیں، مکتوب ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تخصص کے طلباء سے ہم کہیں گے کہ وہ لازماً اس کو دیکھیں، اور حاشیے کا ایک ایک لفظ، آپ کو ایک ایک سطر نہیں کہنے. عربی دوم کے بچوں سے تو کہا تھا کہ ایک ایک سطر، لیکن آپ سے تو کہیں گے کہ آپ ایک حاشیے کا ایک ایک لفظ پڑھیں.
اور نہیں سمجھ میں آتا ہو تو دوسرے یہاں اساتذہ ہیں، آپ ان سے رجوع کریں. لیکن کل جا کے آپ فوائد مکیہ کے مدرس ہوئے، کیا آپ فوائد مکیہ کا حاشیہ پڑھے بغیر حق ادا کر سکیں گے؟ دھیان دیتے ہیں. اور دیکھیے، ایک مدرس اگر اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں، کوشش نہیں کر رہا ہوں، دیکھو حق ادا کرنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کم از کم ہمارے بس میں ہے، اس کے تو ہم مکلف ہیں. حاشیہ نہ پڑھنا گویا کوشش نہیں کرنا ہے، اس لیے حاشیے کو پڑھیے. جی.